بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام جناب سید رسول دھب صاحب، ان کے بزرگوار علاقے کے معززین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور بالخصوص اپنے انتہائی قابل احترام مہمان حضرت مولانا عبداللطیف تونسوی صاحب، جنہوں نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی ہے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کر کے میری عزت افزائی بھی کی ہے، میری حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے سید رسول صاحب سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے گھر حاضر ہوں گا، تو یہ نقشہ میرے ذہن میں نہیں تھا. میرا تو یہ خیال تھا کہ ہم حاضری دیں گے، 5-10 منٹ یہاں بیٹھیں گے، پھر اگلے ایک پروگرام ہے اس میں ہم جائیں گے. لیکن آپ نے جس اہتمام کے ساتھ اپنے بزرگوں کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، اہل علاقے کو بلایا، معززین کو بلایا، اور جس طرح آپ نے ہماری عزت افزائی کی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، اور خاص طور پر دینی اور مذہبی حلقے میں، کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ان کی ایک آرزو تھی، اللہ تعالیٰ نے کسی قدر وہ پوری کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش رفت ہے کہ آنے والے مستقبل میں ہم ایک اسلامی مملکت نظر آئیں اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ نظر آئے. اس کی طرف ایک پیش رفت ہے، اور حالات اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے. تو رب العالمین نے ایسے حالات بنائے کہ جس میں ہمیں یہ موقع ملا کہ کچھ پیش رفت کی جا سکے. میں تو ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی کمال ہوتا تو ہماری اکثریت بھی تھی، ہم کوئی 16 اراکین کے ساتھ اسمبلی میں تھے، ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت میں 4 وزارتیں تھیں، اور مدارس کے حوالے سے جو ڈرافٹ تیار ہوا اس پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا. اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں بھی آ گیا اور پاس نہیں ہو سکا. اور آج ہم اپوزیشن میں بھی ہیں اور 16 کے بجائے 8 اراکین کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود ماحول بن گیا اور آج وہ پاس ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود حفاظت کرتا ہے. بس یہ ہے کہ اس کے راستے میں انسان مسلسل متحرک رہے. اور آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن زیادہ حق سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. حکمت عملی ہونی چاہیے. مصلحت کیش ضرور انسان ہوتا ہے. بوجوہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے نظریاتی مسائل بھی ہیں، اور آئین کی روح سے پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی مملکت بنانا، یہ بھی اس قوم کی 25 کروڑ عوام کی، مسلمانوں کی ایک امنگ ہے اور ایک آرزو ہے. اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اقلیتیں ہیں، اور وہ چاہے ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اگر ہمارے حقوق کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے تو وہ دین اسلام کر سکتا ہے، اور کسی دوسرے دین میں ہمارے حقوق کا وہ تحفظ نہیں ہے. تو اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جو ان تمام تر انسانی حقوق کا محافظ ہے. انسان کی جان اور جان سے متعلق حقوق، انسان کے مال اور مال سے متعلق حقوق، انسان کی عزت و آبرو اور اس سے متعلق تمام حقوق کا محافظ ہے. اور یہی ہم سے طلب کرتا ہے ریاست
نماز روزہ تو ہر ایک پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ لیکن مملکت کیا چاہتا ہے؟ مملکت آپ سے دو چیزیں، کہ ایک امن و امان ہو اور دوسرا یہ کہ خوشحال معیشت ہو۔ اس حوالے سے دین اسلام ایک اچھی معیشت آپ کو مہیا کرتا ہے۔ میں نے تو اسمبلی میں بھی یاد دلایا کہ دیکھیے، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان مارد وجود میں آیا پاکستان بننے کے بعد، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا افتتاح کیا، تو اپنی افتتاحی تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مغرب کا جو نظام معیشت ہے اس نے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، 2 عالمی جنگیں اور اس میں کروڑوں انسانوں کی ہلاکتیں، وہ تو اسی نظام معیشت کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اس نظام معیشت کو غلبہ دینے کے لیے انہوں نے انسانیت پر جنگیں مسلط کی ہیں۔ قائد اعظم نے ہی تو کہا تھا کہ اسرائیل یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اور آج ہم ان مقاصد سے کہاں چلے گئے ہیں۔ قائد اعظم کے رفقا نے پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس کی، اور یہ طے کیا کہ ملک کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلانا ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اسے اسلامی تعلیمات کے تابع کرنا ہے۔ یہ سب اصول ہمیں دیے جا چکے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس وطن عزیز کے بنیادی اصولوں سے منہ پھیر لیا تھا، اور جمعیت علماء اسلام جو اس راستے میں جہد مسلسل کا نام ہے، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ حوصلہ ہارا، نہ اپنا سفر روکا، آگے بڑھتے گئے، اور اس سفر میں اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج پاکستان کی اسمبلی نے واضح طور پر لائن کھینچ دی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر ہر قسم کا ربا کا کام ممنوع ہو جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی 28 تک کیوں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سن 47 سے لے کر اب تک تو انتظار کر سکتے تھے لیکن یہ جو مدت دی ہے یہ ہم نے نہیں دی ہے، اس سے پہلے شریعت کورٹ نے دی ہے، اور کورٹ کو ہم نے اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ اب شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے نہیں اڑے گا، محض اپیل کے لیے ایک کاغذ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرا دینے سے وہ فیصلہ نہیں اڑے گا، بلکہ باقاعدہ سماعت ہوگی اس کے فیصلے کی، اور اگر 1 سال کے اندر اس نے فیصلہ نہ دیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ باقاعدہ نافذ تصور کیا جائے گا، وہ مؤثر تصور کیا جائے گا، اس کو طاقتور بنایا گیا ہے۔ شریعت کورٹ کیا تھا؟ ایک کھلونا تھا، کوئی حیثیت اس کی نہیں تھی۔ شریعت کورٹ کے اندر کے جو جج تھے وہ اپنے کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں تھے، باہر سے چیف جسٹس لایا جاتا تھا اور ان کا چیف جسٹس بنایا جاتا تھا۔ اب اس کورٹ کے اپنے جج اپنے ہی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکیں گے، اور ایک مستقل کورٹ کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس کو ملا کے پھر آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ کتنا طاقتور ہے۔ اسی کورٹ کا فیصلہ آگے جا کر کس مضبوطی کے ساتھ نافذ العمل ہوگا، اور انشاءاللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وقت گزارنے والی بات ہے، ڈنگ ٹپاؤ کی سیاست کرنی ہے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ ملک ہے، جمعیت علماء ہے، ہم زندہ ہیں، تو کوئی مائی کا لال یہ نہ سوچے کہ وہ پاکستان کے اندر غیر شرعی قانون کے تحت اور حرام کاروبار کے تحت ہم پر سود مسلط کریں۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان! میں جو دین اسلام کے حوالے سے اور اس وقت پارلیمنٹ میں جو ترامیم آئی ہیں اس پر جو آپ کی مسرت دیکھ رہا ہوں اور آپ کی خوشی دیکھ رہا ہوں، اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ ہر خاص و عام کی کیا آرزو تھی، کیا امیدیں تھیں جو آج پوری ہوئی، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اس آرزو میں زندگی گزاری، جمعیت علماء کو سپورٹ کیا، اور اس مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم ایک مقام پر پہنچے۔ جمہوری عمل کے ذریعے سے، پارلیمانی سیاست کے ذریعے سے آئین پاکستان بنا،
اور آئین پاکستان میں جو اسلام کی بنیاد ڈالی گئی وہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں ڈال دی گئی تھی۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا، قادیانیت کا سوال پیدا ہوا، تو اسمبلی میں دلیل کی طاقت سے مفتی صاحب نے منوا لیا کہ یہ اس عقیدے کے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور آج انہی کی جماعت ہے، انہی کی امانت ہے، انہی کا نظریہ ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ جس میں آج ہم نے یہ مقاصد حاصل کیے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ورنہ ہم تو پہلے بھی تھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے حالات نہیں بنائے ہم سب کچھ کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ رب العالمین نے ہمیں کامیابی عطا کی، اپنی زندگی میں ہمیں یہ دن دکھایا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ آنے والے دنوں میں ہمیں اسی طرح کی کامیابیاں نصیب فرماتا رہے۔ میں آپ حضرات کا بے حد ممنون ہوں، بے حد شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا اور آپ کا مل کر آگے بڑھے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔